عاشق حدیث شق الحدیث حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بہت بڑے ولی اللہ، حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی کتاب سعادت الدارائن میں لکھتے ہیں، جنت اصل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے، ہر شے نور مصطفیٰ سے بنی ہے، جنت بھی اسی سے بنی ہے، لہذا اس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے جس سے بچے کو اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ جب جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یعنی درود شریف سنتی ہے تو اس میں چستی آ جاتی ہے، پھرتی آ جاتی ہے، اور وہ اڑ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہتی ہے، کیونکہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جیسے جانور کو اپنی غذا چارے وغیرہ کا شوق ہوتا ہے اور وہ سخت بھوکا اور پھر اس کے پاس اس کی غذا لائی جائے، جب وہ اس کو سونگے گا تو اس کے قریب ہو جائے گا، جب اس سے غذا دور کی جائے گی تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا رہے گا یہاں تک کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ یہی حال ان فرشتوں کا ہے جو جنت کے ارد گرد اور اس کے دروازوں پر حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک اور درود پاک پڑھنے میں مصروف ہیں۔ جنت کو ان کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ ان کی طرف چل پڑتی ہے، کیونکہ وہ فرشتے جنت کے چاروں طرف ہوتے ہیں، لہذا جنت بھی چاروں طرف سے بڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے روکنے کا ارادہ نہ فرماتا تو جنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہی میں دنیا میں ظاہر ہو جاتی۔ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے وہ بھی وہیں رہتی، لیکن اللہ پاک نے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل آنے سے روک دیا ہے تاکہ لوگوں کا جنت پر ایمان بالغیب رہے، کہ جنت ہمارے لیے غیب ہے نا، اور ہم لوگ مومن ہیں، اور قرآن کریم کے شروع میں ہی پہلے پارے میں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت ہمارے لیے غیب ہے تو ہم ایمان جنت پر لاتے ہیں، تو یہ غیب جنت جو کہ غیب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ظاہر ہو جائے گی تو پھر وہ یوں ہی اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ پھر اب وہ ایمان بالغیب ہو درود و سلام میرے لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔